السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جاسوسی ادب کے شاہکار مصنف مظہر کلیم ایم اے کے ناول زیرو بلاسٹر کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کی ایپیسوڈ 11 کی طرف۔ رسی تلاش کرو۔ اس لڑکی کو یہاں کے بارے میں تفصیلی باتیں معلوم ہوگی، کرنل فریدی نے مناظر سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ یہاں رسی کہاں سے ملے گی؟ اس کا کوٹ اس کے عقب میں کر دیتے ہیں، کیپٹن حمید نے کہا۔ ٹھیک ہے، جلدی کرو، کرنل فریدی نے کہا تو کیپٹن حمید آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک چھت سے یکلخت تیز روشنی کا جھماکہ سا ہوا اور کرنل فریدی کو ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے توانائی نچوڑ لی گئی ہو۔ اس کی ٹانگیں خود بخود ٹیڑھی ہو گئی اور پھر وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے فرش پر جا گرا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ جاگ رہا تھا۔ کیپٹن حمید اور مناظر کا بھی یہی حشر ہوا اور وہ سوچ رہا تھا کہ ان کے پاس تو پین کارڈ موجود تھے، پھر ان کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ لیکن ظاہر ہے اس کی سوچ اسی پن تک ہی محدود تھی۔ تھوڑی دیر بعد دور سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی اور پھر دروازے سے دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ رک جاؤ اور بلیک روم چیک کرو، چیف اور فرینک وہاں گئے تھے، پہلے اندر داخل ہونے والے نے مڑ کر اپنے پیچھے آنے والے دوسرے آدمی سے کہا اور وہ سارے لاتا ہوا واپس مڑا اور دوڑتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اندر آنے والے پہلے آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ہی تھا کہ اچانک میز پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس آدمی نے آگے بڑھ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کراؤن بول رہا ہوں۔ کراؤن نے کہا، ان تینوں کو گولیوں سے اڑا دو، فوراً، بغیر کسی توقف کے۔ ایک چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ یس باس، کراؤن نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھنے ہی لگا تھا کہ یکلخت چیختا ہوا پلٹ کر پشت کے بل نیچے فرش پر جا گرا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا یکلخت فائرنگ کی آوازیں سنائی دی اور نیچے گر کر اٹھتا ہوا کراؤن ایک بار پھر چیختا ہوا نیچے گرا اور ساکت ہو گیا۔ کرنل فریدی کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہ آ رہا تھا کہ جب وہ کیپٹن حمید اور مناظر تینوں بے حس و حرکت پڑے ہیں تو پھر اس کراؤن کو نیچے کس نے گرایا تھا اور اس پر فائر کس نے کھولا تھا۔ لیکن وہ دل ہی دل میں چونک پڑا کہ مناظر آہستہ آہستہ اٹھ کر کھڑا ہو رہا تھا، اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا۔ اسی لمحے کرنل فریدی کے کانوں میں راہداری میں کسی کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ سمجھ گیا کہ بلیک روم میں جانے والا روگر واپس آ رہا ہے، لیکن یہ آوازیں ظاہر ہے مناظر نے بھی سنی تھی۔ وہ یکلخت ایک جھٹکے سے مڑا تو ایک بار پھر وہ لڑکھڑا کر گرنے ہی لگا تھا، لیکن پھر وہ سنبھل گیا۔ اسی لمحے روگر دوڑتا ہوا دروازے کے سامنے آیا ہی تھا کہ مناظر کے مشین پسٹل سے فائرنگ ہوئی اور دوڑ کر آنے والا روگر چیختا ہوا راہداری میں ہی گر گیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ایک طرف موجود دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باتھ روم سے باہر آیا تو اس کے قدم پہلے سے زیادہ تیزی سے اٹھ رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک جگ پانی سے بھرا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر کرنل فریدی دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا کہ مناظر کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ایسی توانائی طلب کرنے والی ریز کا توڑ سادہ پانی ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ سمجھ گیا کہ چونکہ ریز فائر اسپاٹ کے نیچے وہ خود موجود تھا، اس لیے اس ریز کا اثر اس پر سب سے زیادہ ہوا تھا، جبکہ مناظر دروازے کے قریب تھا، اس لیے اس پر ریز کا اثر کم تھا۔ تھوڑی دیر بعد کرنل فریدی اور کیپٹن حمید دونوں کے جسموں میں توانائی لوٹ آئی، کیونکہ مناظر نے جگ میں سے پانی ان دونوں کے حلق میں ڈال دیا تھا۔ گڈ شو مناظر، کرنل فریدی نے اٹھ کر اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا۔ سر، آپ کے بعد مجھے پیاس محسوس ہوئی تو میں نے وہاں موجود الماری سے پانی کی بوتل نکال کر پی لی، اس لیے مجھ پر ان ریز کا اثر کم ہوا۔ اس بات سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ پانی ان ریز کا توڑ ہے۔ مناظر نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہو گیا، ورنہ اس بار ہم واقعی بالکل بے بس ہو چکے تھے، کرنل فریدی نے کہا۔ لیکن جب میرے پاس پن کارڈ ہے تو ان ریز کا اٹیک کیوں ہوا ہم پر؟ کیپٹن حمید نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ لڑکی زندہ ہے اس لیے اس کا پن کارڈ جبکہ اس کے جسم سے علیحدہ ہوا تو آپریشن روم میں کاشن پہنچ گیا اور پھر ہم پر خصوصی طور پر کوئی خاص ریز فائر کی گئی، ورنہ پہلے کرنل برانک اور فرینک کے پن کارڈ ہم نے حاصل کیے تھے، لیکن وہ چونکہ مر چکے تھے اس لیے انہیں کاشن نہ مل سکا تھا، کرنل فریدی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے مشین پسٹل کا رخ کرسی پر بے ہوش پڑی ہوئی لڑکی کی طرف کر دیا اور ٹریگر دبا دیا۔ آؤ، کرنل فریدی نے لپک کر لڑکی کو ہلاک کرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور پھر باہر راہداری میں وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ راہداری کے موڑ سے ایک اور راہداری آگے کی طرف جا رہی تھی، جبکہ پہلی راہداری
आगे से बंद थी। कर्नल फरीदी ने चूंकि क्राउन और उसके साथी के कदमों की आवाज़ इसी तरफ से आती सुनी थी, इसलिए वो इसी रास्ते पर ही आगे बढ़ता चला गया। राहदारी आगे जाकर एक दरवाजे पर ख़त्म हो गई तो कर्नल फरीदी ने दरवाजे को दबाया तो वह खुलता चला गया। कर्नल फरीदी ने अंदर झांका तो कमरा खाली था। वो आहिस्ता से कमरे में दाखिल हो गया। उसके पीछे कैप्टन हमीद और मनाजर भी अंदर दाखिल हो गए। इसका तो कोई और दरवाज़ा नहीं, कर्नल फरीदी ने कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। लेकिन उसी लम्हे वो दरवाज़ा जिससे वो अंदर दाखिल हुए थे, इस पर सुरड़ की तेज़ आवाज़ के साथ ही धाज चादर आ गिरी और फिर इससे पहले कि वह संभलते, अचानक छत से सफ़ेद रंग की गैस कमरे में फैलती चली गई। कर्नल फरीदी ने फौरन अपना सांस रोक लिया, लेकिन उसके बावजूद उसका ज़हन तेज़ी से घूमने लगा, जैसे लट्टू अपनी पूरी रफ्तार से घूमता है, और फिर चंद लम्हों बाद उसके हवास तारीकी में डूबते चले गए। वसी हाल के कमरे में मुख्तलिफ साइज़ों की मशीनें मौजूद थीं। इनमें से सिर्फ 6 मशीनों के सामने स्टूल पर ऊंची दीवार में मौजूद थे, जबकि बाकी बेशुमार मशीनें ऑटोमेटिक अंदाज में काम कर रही थी। एक कोने में शीशे का बना हुआ एक कमरा था, जिसमें एक कद-आदम मशीन मौजूद थी, जिसके सामने कुर्सी पर एक दरमियाने कद और दरमियाने जिस्म का आदमी बैठा हुआ था। ये ऑपरेशन रूम इंचार्ज था, जेम्स था। साइड टेबल पर एक फ़ोन और इंटरकॉम भी मौजूद था। जेम्स की नज़रें सामने मौजूद मशीन की स्क्रीन पर जमी हुई थी, जिस पर एक मंजर दिखाई दे रहा था, जिसमें 3 आदमी चलते हुए तेज़ी से आगे बढ़े चले जा रहे थे। जेम्स का चेहरा सता हुआ लग रहा था और उसके होंठ खिंचे हुए थे। राहदारी के अख्ताम पर मौजूद कमरे में जब वो 3 आदमी दाखिल हुए तो उसने हाथ बढ़ाकर मशीन के यके बाद दीगरे 2 बटन प्रेस कर दिए। इसके साथ ही स्क्रीन पर कमरे का अंदरूनी मंजर उभर आया, जिसके छत से सफ़ेद रंग का धुआं निकलकर फैलता चला जा रहा था। फिर उसने इन तीनों को लड़खड़ाकर फर्श पर गिरते हुए देखा तो उसने बेख्तियार एक तवील सांस लिया। ये इंसान नहीं है, भूत हैं भूत, इसलिए इन्हें इनके साथियों की तरह समुद्र में धकेल देना चाहिए। जेम्स ने उड़ाते हुए कर उसके साथ ही उसे मशीन के निचले हिस्से में मौजूद एक हुक को खींचा तो स्क्रीन पर मौजूद कमरे का फर्श यकलक गायब हो गया। ज़ूद असर गैस के बेहिस्सो हरकत पड़े हुए 3 आदमी यकलक गायब हो गए। उसके हाथ को छोड़ा तो वो खटक की तेज़ आवाज़ के साथ ही हुक वापस अपनी जगह पर आ गया और इसके साथ ही कमरे का फर्श भी दोबारा स्क्रीन पर नजर आने लग गया। थैंक गॉड, इन भूतों से जान छूटी, जेम्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगा ली। और फिर चंद लम्हों बाद उसने आगे की तरफ होकर मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर फ्रीक्वेंसी सेट करनी शुरू कर दी। रॉबर्ट बोल रहा हूँ, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जेम्स बोल रहा हूँ, जेम्स ने तेज़ और तहकमाना लहजे में कहा। यस चीफ, दूसरी तरफ से मदबाना लहजे में कहा गया। नीचे चीफ, कर्नल ब्रांक, फ्रैंक, क्राउन और रॉगर की लाशें पड़ी हुई हैं। तुम इन 4 लाशों को उठाकर एग्जिट रूम के फर्श पर डाल दो ताकि मैं इन लाशों को नीचे समुद्र में फेंक दूं, जेम्स ने कहा। यस चीफ। क्या दुश्मन खत्म हो गए हैं? दूसरी तरफ से कहा गया। हाँ, जेम्स ने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा। ओके चीफ, हुक्म की तामील होगी, दूसरी तरफ से कहा गया। और उसके साथ ही जेम्स ने रिसीवर रख दिया। उसे कर्नल ब्रांक की मौत पर अफसोस ज़रूर था, लेकिन साथ ही ये भी खुशी थी कि अब वो न सिर्फ ऑपरेशन रूम का इंचार्ज था, बल्कि कर्नल ब्रांक की जगह सिक्योरिटी चीफ भी बन चुका था। और जिस तरह से रॉबर्ट ने चीफ का बताया था, उससे की रूह तक मसरूर हो गई थी। उसे यकीन था कि जब वो इन हुकूमत के इन एजेंटों का खात्मा की इतला देगा तो फिर उसे बाकायदा तौर पर सिक्योरिटी चीफ बना दिया जाएगा। लेकिन चूँकि 2 माह तक यहाँ की हुकूमत के साथ राब्ता ऑफ कर दिया गया था, इसलिए वो अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं दी गई थी। सेक्रेटरी साहब ट्रांसमीटर पर कॉल्स कर सकते थे, लेकिन इन्हें उससे मना कर दिया गया था कि वह खुद उनसे रब्ता ना करे, क्योंकि आला हुक्काम को खतरा था कि पाकिस्तानी और इस्लामी सिक्योरिटी काउंसिल के एजेंट कॉल कैच करके यहाँ का सुराग लगा सकते हैं। स्क्रीन पर कमरा अभी तक नजर आ रहा था, अलबत्ता जेम्स ने बटन प्रेस करके दरवाजे पर आ जाने वाले धात की चादर गायब कर दी थी। फिर उसने दरवाज़ा खुलते ही देखा तो वो चौंक कर सीधा हो गया, क्योंकि दरवाजे से रॉबर्ट और उसके साथी अंदर दाखिल हो रहे थे। उनकी तादाद 4 थी और उनके कंधों पर कर्नल ब्रांक और दूसरे लोगों की लाशें थी। फिर इन लाशों को कमरे के फर्श पर डाल दिया गया और रॉबर्ट और उसके साथी कमरे से बाहर निकल गए तो जेम्स ने दोबारा हाथ बढ़ाकर मशीन के निचले हिस्से में मौजूद हुक को एक झटके से खींचा तो कमरे का फर्श यकलक गायब हो गया और इसके साथ ही कर्नल ब्रांक और दूसरे साथियों की लाशें गायब हो गई। तो उसने हुक को छोड़ दिया। खट्टा की तेज आवाज़ के साथ ही हुक वापस अपनी जगह पर पहुंच गया
اور اس کے ساتھ ہی کمرے کا فرش دوبارہ سکرین پر نظر آنے لگا۔ اس نے اطمینان کا ایک طویل سانس لیا، پھر ہاتھ بڑھا کر اس نے مشین کو آپریٹ کرنا شروع کر دیا۔ جب سکرین پر سمندر کا منظر ابھر آیا تو اس نے اسے چیک کرنے ہی لگا تھا کہ میز پر پڑے ہوئے ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی آواز سنائی دینے لگی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو انتھونی کالنگ فرام واچ ٹاور، ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جیمز چونک پڑا۔ یس سیکیورٹی چیف جیمز اٹینڈنگ یو، جیمز نے بڑے فخرانہ لہجے میں کہا۔ سیکیورٹی چیف جیمز کیا مطلب؟ سیکیورٹی چیف تو کرنل برانک ہے اور میں نے تو انہیں کال کیا ہے، دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ کرنل برانک اور ان کی سیکیورٹی کے 4 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، میں نے ان کی لاشیں سمندر میں ڈال دی اور اب میں ان کی جگہ سیکیورٹی چیف ہوں، جیمز نے کہا۔ کرنل برانک ہلاک ہو گئے ہیں؟ وہ کیسے؟ دوسری طرف سے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دشمن کے 8 ایجنٹ بے ہوش کر کے بلیک روم میں لائے گئے، جن میں سے 5 افراد، ایک عورت اور 4 مرد فرار ہو کر ایگزٹ روم سے سمندر میں جا گرے اور مچھلیاں انہیں کھا گئی، لیکن 3 آدمی جو فرار ہونے کی کوشش میں دوبارہ ریز کا شکار ہو کر بے ہوش ہو گئے تھے، کرنل برانک نے انہیں دوبارہ اس روم میں زنجیروں سے جکڑ دیا تھا اور وہ خود بخود فرینک کے ساتھ وہاں انہیں ہلاک کرنے لگے۔ لیکن پھر اچانک مجھے کاشن ملا کہ سیکرٹری کا پن کارڈ غائب ہو گیا، تو میں نے چیکنگ کی تو وہاں انہی افراد میں موجود تھی۔ میں نے ان پر اسپیشل ریز فائر کر کے انہیں مفلوج کر دیا اور کراؤن اور روگر کو وہاں بھیجا تاکہ ان کا خاتمہ کیا جا سکے، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ خود بخود ٹھیک ہو گئے اور انہوں نے کراؤن اور روگر دونوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد بدقسمتی سے وہ خود ایگزٹ روم میں پہنچ گئے تو میں نے ایگزٹ روم کا فرش کھول دیا تو وہ بھی پہلے آدمیوں کی طرح سمندر میں گر گیا۔ یقیناً انہیں بھی ان کے پہلے ساتھیوں کی طرح مچھلیاں اب تک کھا چکی ہوں گی، ویسے بھی گیس سے بے ہوش تھے۔ اور کرنل برانک کے بعد اب میں چیف ہوں، جیمز نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ پھر تو آپ نے واقعی بہت کام کیا، لیکن چیف یہ لوگ تو بھوت ہیں، اچانک سامنے آ جاتے ہیں اور اچانک غائب ہو جاتے ہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لیبارٹری میں بھی اچانک ہی پہنچ جائے، انتھونی نے کہا۔ وہ سب تو ہلاک ہو چکی ہیں، اس لیے لیبارٹری تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ وہ جیسے ہی جزیرے پر حرکت کریں گے تمہارے افراد اور تمہاری مشینری انہیں چیک کر لیں گی اور تم آسانی سے انہیں ہلاک کر سکتے ہو۔ اس کے علاوہ لیبارٹری سیکیورٹی ڈنگ کے عقبی طرف ہے اور اس کا دروازہ اندر سے کھلتا ہے، باہر سے نہیں۔ اسی صورت میں اگر وہ زندہ بھی ہوں تب بھی وہ لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے۔ البتہ تم نے یہ بات کر کے ہمیں چوکنا کر دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا کوئی تیسرا گروپ ہو، اس لیے تم نے بے حد چوکنا رہنا ہے، جیمز نے کہا۔ میں تو چوکنا ہوں چیف، انتھونی نے کہا۔ ٹھیک ہے، اوور اینڈ آل، جیمز نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے وہ اٹھا تاکہ باہر موجود اپنے ساتھیوں کو ہوشیار رہنے کا کہہ کر خود وہ اپنے کمرے میں کچھ دیر آرام کرے اور شراب پی کر اپنے چیف بننے کا جشن منائے۔ اسے مارشیا کی موت کا بے حد دکھ تھا، کیونکہ چیف بن جانے کے بعد اگر مارشیا زندہ ہوتی تو وہ لامحالہ اس کی فرینڈ بن کر رہتی، اور وہ چونکہ ہلاک ہو گئی تھی، ظاہر ہے اب سوائے صبر کرنے کے اور کچھ نہ ہو سکتا تھا۔ واچ ٹاور پر بنے ہوئے ایک چھوٹے سے کمرے میں عمران کرسی پر بیٹھا تھا، اس کے سامنے ایک اسپیشل ساز کا ٹرانسمیٹر موجود تھا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں نے واچ ٹاور پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہاں 4 افراد موجود تھے، جن میں سے 3 کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جبکہ چوتھے کی گردن پر پیر رکھ کر عمران نے اس سے یہاں کی ساری تفصیل معلوم کر لی تھی۔ اس چوتھے آدمی کا نام انتھونی تھا اور وہ واچ ٹاور کا انچارج تھا۔ یہاں باقاعدہ چھوٹے چھوٹے 2 کمرے بنے ہوئے تھے، انہیں بیڈ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا، ان میں سے 2 ڈیوٹی پر تھے اور 2 آرام کر رہے تھے۔ انتھونی سے عمران نے معلوم کر لیا تھا کہ لیبارٹری سیکیورٹی کی عمارت کی عقبی طرف ہے، لیکن وہ یہ نہ بتا سکا کہ اس کا راستہ سیکیورٹی ایریا سے جاتا ہے یا علیحدہ، اور یہی معلوم کرنے کے لیے عمران نے کرنل برانک کو ٹرانسمیٹر کال کی تھی، لیکن کال جیمز نے اٹینڈ کی تھی اور پھر جیمز نے اسے بتایا کہ کرنل کو مار دیا گیا اور اس کے ساتھیوں نے کرنل برانک اور اس کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن پھر وہ اسی کمرے میں پہنچ کے جہاں کا فرش ہٹنے پر وہ سمندر میں جا گرے تھے۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں بلیک روم کے خفیہ راستے سے عمران اپنے ساتھیوں سمیت پہنچا تھا، اور جیمز نے اسے بتایا تھا کہ کرنل فریدی اور اس کے ساتھیوں کو بے ہوشی کے عالم میں سمندر میں گرایا گیا، لیکن عمران کو معلوم تھا کہ چاہے کوئی بھی گیس کیوں نہ ہو، پانی میں گرتے ہی گیس کے اثرات خود بخود ختم ہو جائیں گے اور اس کے ساتھی بھی جزیرے پر پہنچ جائیں گے۔ اس لیے وہ جیمز سے باتیں کرتا رہا اور پھر جو وہ معلوم کرنا چاہتا تھا وہ اس نے معلوم کر لیا تھا کہ لیبارٹری کا راستہ سیکیورٹی ایریا سے نہیں تھا بلکہ علیحدہ تھا اور لیبارٹری کے اندر سے ہی کھلتا تھا۔ پھر اس نے جیسے ہی ٹرانسمیٹر آف کیا اسی لمحے
کمرے کے کھلے دروازے سے صفدر اندر داخل ہوا اور وہ اپنے ساتھیوں سمیت ٹاور کے آپریشن روم میں موجود تھا۔ یہاں چیکنگ مشینری نصب تھی۔ عمران صاحب، 3 افراد ساحل پر پہنچے ہیں اور وہ بے ہوش ہیں، جبکہ ایک ہوش میں ہے اور انہیں کھینچ کر اوپر لے آیا ہوں، اور ان میں سے یہ افراد کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ہیں۔ صفدر نے کہا، ہاں، وہ واقعی کرنل فریدی اور اس کے ساتھی ہیں۔ تم اور تنویر جا کر انہیں عزت سے لے آؤ، عمران نے کہا تو صفدر سار ہلاتا ہوا مڑا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ تو عمران بھی اٹھا اور اس کمرے سے نکل کر آپریشن روم میں آ گیا۔ ہاں، جولیا اور کیپٹن شکیل پہلے سے موجود تھے۔ عمران صاحب، کرنل فریدی اور اس کے ساتھی اب باہر آئے ہیں، کہیں وہ یہ مشن مکمل تو نہیں کر چکے؟ کیپٹن شکیل نے کہا، نہیں، وہ تو سمندر میں جا گئے تھے، لیکن یہ دوبارہ پھنس گئے تھے اور پھر انہوں نے کرنل برانک اور اس کے 4 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا، لیکن پھر یہ خود ہی اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں سے ہم سمندر میں گرے تھے، اور انہیں بھی وہاں سے سمندر میں پھینک دیا گیا، کیونکہ انہوں نے ہمارے بارے میں یہ سب سمجھ لیا کہ ہم سمندر میں ڈوب چکے ہیں، ہمارے لاشیں بھی مچھلیاں کھا گئی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن اب کرنل فریدی کو ہم ساتھ کیسے لے جا سکتے ہیں؟ پھر تو ہمارا تمام کیا دھرا ختم ہو جائے گا، جولیا نے کہا۔ اصل مسئلہ عالم اسلام پر منڈلانے والے خطرے کو دور کرنا ہے، چاہے جیسے بھی کریں، عمران نے جواب دیا۔ تو جولیا نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ آپ نے کیا معلوم کیا ہے لیبارٹری کے بارے میں؟ کیپٹن شکیل نے پوچھا۔ تو عمران نے جیمز کے ساتھ ہونے والی بات چیت دہرا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب ہمیں سیکیورٹی ایریا کی اگلی طرف جانا ہوگا، لیکن راستہ کیسے کھلے گا؟ جولیا نے کہا۔ کرنل فریدی صاحب آ جائیں، پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، عمران نے کہا۔ کرنل فریدی کو لامحالہ اس بات کا علم نہ ہوگا، وہ تو ہماری طرح یہی سمجھ رہے ہوں گے کہ راستہ اندرونی طرف سے ہے، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کرنل فریدی کو کیا معلوم ہے اور کیا نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی دیر بعد سیڑھیاں چڑھ کر کرنل فریدی اوپر آیا، اس کے پیچھے کیپٹن حمید اور مناظر تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیپٹن صاحب کو اتنی جلدی ہوش کیسے آ گیا؟ عمران نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، تم تو بھیگے ہوئے ہو، ہم نے تو اندر قیامت برپا کر دی تھی، کیپٹن حمید نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے کہ اندر 5 مکھیاں ماری گئی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے عمران صاحب، صورتحال بے حد گمبھیر ہے، کسی بھی لمحے اندر موجود افراد کو ہمارے بارے میں علم ہو سکتا ہے، اور پھر جو جزیرے کی صورتحال ہے، ہمیں یہاں جائے پناہ بھی نہیں ملے گی، کرنل فریدی نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں، باہر کا مکمل نظام ہمارے ہاتھ میں ہے، انہوں نے جو مشینری نصب کر رکھی ہے اس کا تعلق سمندر سے ہے، عمران نے کہا۔ تو کرنل فریدی نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ لیبارٹری کی عمارت کی اگلی طرف زیر زمین اس کا راستہ ہے، اور اس کا راستہ بھی اندر سے کھلتا ہے، میں نے کرنل برانک سے معلوم کر لیا تھا، کرنل فریدی نے کہا۔ میں نے ٹرانسمیٹر پر کال کی تو مجھے بتایا گیا کہ کرنل برانک ہلاک ہو چکا ہے اور اب وہ سیکیورٹی چیف جیمز ہے۔ آپ کے بارے میں پوری تفصیل بھی بتائی گئی کہ آپ خود بخود اس کمرے میں پہنچ گئے اور جو لاشیں نیچے سمندر میں پھینکے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لیے ہمیں بھی سمندر میں پھینکا گیا، لیکن پانی میں گرتے ہی ہمیں ہوش آ گیا، لیکن مناظر اور کیپٹن حمید اس حد تک ہوش میں آئے ہوئے تھے کہ ہم جزیرے کے نیچے سے نکل کر ساحل تک پہنچ سکتے، اس لیے مجبوراً مجھے ان دونوں کو کھینچنا پڑا۔ پھر تمہارے ساتھی پہنچ گئے۔ ویسے میں تو اس آپریشن روم کو تباہ کرنے کے لیے دوسری منزل پر جا رہا تھا، لیکن اوپر جانے کا راستہ شاید خصوصی طور پر کھلتا تھا، اس لیے وہاں جانے کے اس کمرے میں پہنچ گیا، کرنل فریدی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ آپ نے کرنل برانک کا خاتمہ کیسے کر دیا؟ اس نے یقیناً آپ کو دوبارہ زنجیروں میں جکڑ دیا ہوگا، اچانک کیپٹن شکیل نے کرنل فریدی سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ ہاں، تمہاری بات درست ہے، وہ پوری طرح مطمئن تھا اور اس نے میرے سوالات کے جوابات بھی دے دیے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ ہم ان ریموٹ کنٹرول کڑوں میں سے کسی صورت بھی آزادی حاصل نہ کر سکیں گے، لیکن بعض اوقات ناک کے نیچے کی چیزیں نظر نہیں آتی اور ہم دور دیکھنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ ریموٹ کنٹرول میں ریز کام کرتی ہیں، یہ ان کڑوں میں موجود سسٹم آپریٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ کھلتے اور بند ہوتے ہیں، لیکن اس سسٹم کو بغیر ریموٹ کنٹرول کے بھی آپریٹ کیا جا سکتا ہے اور ایک مخصوص انداز میں جھٹکے دینے سے، کرنل فریدی نے کہا۔ عمران نے غور سے یہ سب باتیں سنی اور پھر بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوہ، واقعی یہ ناک کے نیچے کی چیز تھی، میرا مطلب ہے ہٹلر کی مونچھیں، جو ہمیشہ ناک کے بالکل نیچے ہوتی ہیں، مجال ہے کہ ناک کے نیچے سے ادھر ادھر جا سکے، عمران نے کہا۔ تو کرنل فریدی بے اختیار مسکرا دیا۔ اب کیا ہمیں یہیں کھڑے باتیں کرتے رہیں گے؟ جولیا نے کہا۔
میں یہاں عمران کو یہی بتانے کے لیے آیا تھا کہ لیبارٹری اکبی طرف موجود ہے، لیکن عمران پہلے ہی معلوم کر چکا ہے۔ اب میں چلتا ہوں، تم جس انداز میں چاہے اس لیبارٹری میں کام کر سکتے ہو، کرنل فریدی نے کہا۔ تو کیا آپ واپس جا رہے ہیں؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں مس جولیا، مشن مکمل کیے بغیر واپسی کا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ میں نے ڈاکٹر عبداللہ کو ہر صورت میں یہاں سے نکالنا ہے، اور اگر ہم نے مل کر کام کیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم اکٹھے گھیرے میں آ جائیں، جبکہ ہم علیحدہ علیحدہ کام کریں گے تو ایک گروہ تو بہرحال کامیاب ہو ہی جائے گا۔ آؤ کیپٹن حمید اور مناظر، کرنل فریدی نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ کرنل صاحب، یہاں اسلحہ کافی مقدار میں موجود ہے، اور یقیناً آپ کے پاس مشین پسٹل ہوں گے، اس لیے آپ جس قدر چاہیں اسلحہ لے لیں، عمران نے کہا۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ کہاں ہے اسلحہ؟ کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیپٹن شکیل آپ کے ساتھ جائیں گے، عمران نے کہا۔ آئیے کرنل صاحب، کیپٹن شکیل نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوکے عمران، وش یو گڈ لک، کرنل فریدی نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ فی امان اللہ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کہ چیف جیمز کو خواہ مخواہ بھجوا دیا گیا، جبکہ تم چاہتے ہو کرنل فریدی یہ مشن مکمل کر لے۔ جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ خیال تمہیں کیسے آ گیا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ہم یہاں بیٹھے باتیں کرتے رہیں گے اور کرنل فریدی لیبارٹری سے ڈاکٹر عبداللہ کو لے اڑے گا۔ جولیا نے اسی طرح غصیلے لہجے میں کہا۔ نہیں، اتنا آسانی سے ممکن نہیں ہے جتنا کرنل فریدی صاحب سمجھ رہے ہیں۔ یہ اپنے ناک کے نیچے موجود مار کے مونچھیں تو نظر نہیں آتی، جبکہ لمبائی چوڑائی پر اعتراض کرتے رہنا بھی اچھی بات نہیں ہے، عمران نے کہا۔ یہ تم پر آج مونچھوں کا کیا دوڑا پڑ گیا ہے؟ جولیا نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کرنل صاحب کی بات کر رہا ہوں، اگر وہ ہٹلر مارکا مونچھیں رکھ لے تو واقعی ہٹلر ہی نظر آئے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اور تم کیا نظر آؤ گے؟ جولیا نے اور زیادہ جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کارٹون، عمران نے بے اختیار کہا تو جولیا باوجود جھلاہٹ کے بے اختیار ہنس پڑی۔ تم ہنس رہی ہو جبکہ میں سنجیدہ ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اب باقی کارٹون بن جاؤں، شاید بہار آ جائے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا تو جولیا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ واقعی بہار آ جائے گی، کیونکہ لوگ تمہاری شکل دیکھ کر بہار کے پھولوں کی طرح کھل اٹھیں گے، جولیا نے کہا۔ وہ شاید تصور میں عمران کے ہونٹوں پر ہٹلر مارکا مونچھیں دیکھ کر محسوس ہو رہی تھی، تو اسی لمحے کیپٹن شکیل واپس آ گیا۔ کرنل فریدی کو چلے گئے ہیں، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ کیپٹن شکیل نے اندر داخل ہو کر کہا۔ اپنے ساتھیوں کو بلاؤ تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جامع منصوبہ بندی کی جا سکے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو کیپٹن شکیل سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ کرنل صاحب نے ایک کھاڑی میں غوطہ خوری کے لباس چھپائے ہوئے ہیں، وہ انہیں پہن کر ساحل کے ساتھ ساتھ اس جزیرے کے عقبی طرف گئے ہیں۔ صفدر نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ تنویر اور کیپٹن شکیل بھی اس کے ساتھ تھے۔ ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ ہمارا ہے۔ کرنل فریدی یہ سمجھ رہے ہیں کہ عقبی طرف کوئی چیکنگ نہیں ہوگی، جس طرح سامنے کے رخ پر سیکیورٹی ایریا میں چیکنگ نہیں کی جاتی، کیونکہ یہاں ٹاورز موجود ہیں تو ان کے رخ پر ہیں۔ چونکہ اب یہ ٹاور دوسرے رخ پر ہیں، اس لیے عقبی طرف وہ اطمینان سے کارروائی کر لیں گے، مگر انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ عقبی طرف کی چیکنگ کے لیے تیسرے جزیرے پر ٹاور موجود ہے، عمران نے کہا۔ کرنل صاحب بے حد ہوشیار آدمی ہیں، اتنی آسانی سے مار نہیں کھا سکتے، جولیا نے کہا۔ بہرحال اب ہم نے اپنے طور پر مشن مکمل کرنا ہے، عمران نے کہا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب کہ اس لیبارٹری کو سمندر کے اندر سے بھی کوئی راستہ ہوگا، صفدر نے کہا۔ ہاں ضرور ہوگا، لیکن ہمارے پاس کوئی ہیلہ عمل موجود نہیں، اس لیے ہم سمندر کے نیچے موجود راستہ تلاش نہیں کر سکتے، عمران نے جواب دیا۔ تو پھر آپ نے کیا سوچا ہے؟ صفدر نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں پہلے سیکیورٹی ایریا پر قبضہ کرنا چاہیے، وہاں سے ہم آسانی سے تیسرے جزیرے کے ٹاور کو کور کر سکیں گے، اور جب تک ٹاور کور نہیں ہوگا اس وقت تک ہم لیبارٹری میں داخل نہیں ہو سکتے، عمران نے کہا۔ لیکن سیکیورٹی ایریا پر اب قبضہ کیسے ہوگا؟ جولیا نے کہا۔ جہاں ایسی مشینری موجود نہیں جس سے سیکیورٹی ایریا کو یہاں سے اوپن کیا جائے، اس لیے جیمز کو چکر دینا پڑے گا، عمران نے کہا۔ وہ کیسے اور کیسا چکر؟ جولیا نے چونک کر کہا۔ میرے خیال میں ہم اسے بتائیں کہ ہم نے جولیا کو زندہ سلامت سمندر سے نکال لیا، لامحالہ جیمز جولیا کو سیکیورٹی ونگ میں طلب کرے گا اور جولیا اندر پہنچ کر وہاں پہ اندر جانے کا راستہ اوپن کر سکتی ہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب ضروری نہیں کہ جیمز جولیا کو طلب کرے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں قبضہ کر لیں۔ ہمیں فل پروف پلاننگ کرنی ہوگی۔ عقبی طرف صرف لیبارٹری کا ہی راستہ نہیں ہے، بلکہ ایکریمیا کے میزائلوں کے اڈے بھی ہیں، اور لامحالہ ان اڈوں میں ایسی مشینری موجود ہوگی جس سے وہ باہر کی
نگرانی کرتے رہتے ہوں گے، اس لیے اگر ہم سیکیورٹی ونگ پر قبضہ بھی کر لیں تب بھی وہ ہمیں ان میزائل اڈوں سے چیک کر سکتے ہیں، صفدر نے کہا۔ یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ عمران نے کہا۔ کرنل فریدی صاحب نے۔ کنارے سے یہاں آنے تک ان سے تفصیلی بات ہوئی تھی، صفدر نے کہا، اور پھر کرنل فریدی ویسا نہیں کریں گے جیسا میں نے سوچا ہے۔ انہیں چونکہ غوطہ خوری کے لباس مل گئے ہیں، اس لیے لامحالہ اب وہ سمندر کے اندر سے لیبارٹری جانے کی کوشش کریں گے، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ان کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا۔ یہاں اسلحہ موجود ہے، اس لیے ہمیں منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پوری عمارت کو بھی اس اسلحے سے تباہ کر سکتے ہیں اور میزائل اڈوں کو بھی، تنویر نے کہا۔ نہیں، اس طرح بھیگے ہوئے چوہوں کی طرح مارے جائیں گے۔ ابھی معاملہ صرف سیکیورٹی ایریا تک محدود ہے۔ یہ لوگ میزائل اڈوں کی سیکیورٹی کو اطلاع کر دیں گے تو پھر یہاں سے ہمارا بچ نکلنا ناممکن ہو جائے گا، عمران نے کہا۔ آخر کچھ نہ کچھ تو ہمیں بھی کرنا ہوگا، جولیا نے جھلاہٹ بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، کیوں نہیں، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، مگر مطلب ہے سوائے چھوارے بانٹنے کے یہاں وہ نہیں مل سکتا، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ تمہیں سوائے بکواس کرنے کے اور بھی کچھ آتا ہے؟ ہم یہاں تشویشاں کے دہانے پر موجود اور تم خواہ مخواہ کی فضول باتیں کر رہے ہو، جولیا نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ مس جولیا، معاملات بے حد نازک اور پیچیدہ ہیں۔ عمران صاحب ایسی باتیں اس وقت کرتے ہیں جب ان کے ذہن میں کوئی فیصلہ کن پلاننگ نہ آ رہی ہو، جبکہ آپ خواہ مخواہ غصے میں آ جاتی، کیپٹن شکیل نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ یہی بات تو میں اسے سمجھا رہا ہوں، لیکن اسے سوائے فضول باتیں کرنے کے اور کچھ نہیں آتا، جولیا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، میرا خیال ہے کہ ہمیں ٹاور کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے اگلی طرف جانا چاہیے، وہاں جو ہوگا دیکھا جائے گا، صفدر نے کہا۔ ٹھیک ہے، فوری طور پر اس کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ایسا کرو، اس ٹاور کی تمام مشینری کو تباہ کر دو۔ اسپیشل ٹرانسمیٹر میں ساتھ لے چلتا ہوں تاکہ جیمز کی کال آئے تو اسے اٹینڈ کیا جا سکے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ عمران صاحب، ٹاور کے نیچے جو اسلحہ موجود ہے اس میں میزائل گنیں بھی ہیں، ان گنوں سے ہم تیسرے جزیرے پر موجود ٹاور کو بھی اڑا سکتے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ ارے نہیں، پھر تو گنوں سے جزیروں پر ریڈ الرٹ ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے کرائمین فوج کی پوری کمپنی یہاں پہنچ جائے، اور ابھی تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ خاموشی سے ہوا ہے، اس لیے آگے بھی خاموشی سے ہی ہونا چاہیے، عمران نے کہا۔ تو کیپٹن شکیل نے اس بات میں ساری ہلا دی۔ اب وہ سب ساحل پر پہنچ چکے تھے، ٹاورز کی تمام مشینری انہوں نے تباہ کر دی تھی، البتہ ٹرانسمیٹر عمران کی کوٹ کی جیب میں تھا، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اسلحہ خانے سے ضروری اسلحہ بھی اٹھا لیا تھا جو بیگوں کی صورت میں ان کی کمروں پر لدا ہوا تھا، چونکہ یہ بیگ جو اسلحہ لے جانے کے لیے ہی بنائے گئے تھے مکمل طور پر واٹر پروف تھے، اس لیے انہیں یہ خطرہ نہ تھا کہ اسلحہ پانی کو بھگا دے گا، البتہ ان کے لباس پانی میں بھیگ جانے تھے، ان کے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں تھا، چنانچہ وہ کنارے کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ ایک سیکیورٹی ایریا کو عبور کر کے اس کے عقبی طرف پہنچ گیا، جہاں بھی ہر طرف اونچی اونچی جھاڑیاں پھیلی ہوئی تھی اور وہ ساحل پر چڑھ کر جھاڑیوں کی اوٹ میں آ گئے، ان کے لباسوں سے پانی مسلسل بہہ رہا تھا، عمران کی نظریں اس عقبی ایریا پر جمی ہوئی تھی، لیکن یہاں پہلے کی طرح اونچی نیچی جھاڑیاں نظر آ رہی تھی۔ عجیب صورتحال ہے، عمران نے آہستہ سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ ساتھ بیٹھی ہوئی جولیا نے چونک کر کہا۔ یہاں تو لیبارٹری ہونے کے بھی آثار نظر نہیں آ رہے، اب ہم راستہ کیسے تلاش کریں گے؟ تیز حرکت کر نہیں سکتے، ورنہ سامنے تیسرے جزیرے پر موجود ٹاور سے ہمیں مار کیا جا سکتا ہے، عمران نے سوچنے والے انداز میں کہا، اور پھر صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر بھی جھاڑیوں کی اوٹ میں رینگتے ہوئے ان کے پاس پہنچ گئے۔ عمران صاحب، یہاں راستہ کیسے ٹریس ہوگا؟ صفدر نے کہا۔ یہی بات میں بھی سوچ رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کرنل فریدی صاحب بھی نظر نہیں آ رہے، کیپٹن شکیل